ہے وہیں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ مجھے تھریٹس بھی موصول ہوئی ہیں. اس پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی اور میں نے اس کے اوپر تنقید کی، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی غلط بات. مریم نواز کا جب اشتہار دیکھتی ہے تو کیا محسوس کرتی ہے؟ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اوائڈ کرتے ہیں. اگر ایک اشتہار سامنے آ جائے، مریم نواز صاحبہ کی تصویر سامنے آ جائے تو آپ پھر اس کے بعد کیا فیلنگ؟ ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں، ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں، سوئچ کر دیتے ہیں، سوئچ کر دیتے ہیں. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج مارچ 2025 کی 2 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کے 1:30 بج چکے ہیں اور میری انڈرسٹینڈنگ میں، میری نظر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کی 3-4 بڑی خبریں، 3-4 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آج سے کچھ دن پہلے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے ایک بڑے شو کے اندر، پرائم ٹائم شو کے اندر، ایک طالبہ نے ایک طنز کیا، تنقیدی جملہ استعمال کیا کہ جب بھی ان حکمرانوں کی، خاص طور کے اوپر مریم نواز صاحبہ اور شریف خاندان کی تصویر ٹی وی پر ان کے سامنے آتی ہے، وہ چینل سوئچ کر لیتی ہیں. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. اب اس کے اگینسٹ ایک ویڈیو پیغام اسی طالبہ نے جاری کیا ہے جس میں وہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کلیم کرتی ہیں، دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ویڈیو پیغام کا کچھ حصہ شروع میں آپ نے ملاحظہ کیا ریفرنس کے طور پر. وہ ویڈیو جس کے اوپر ان کو مبینہ طور کے اوپر یہ دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں وہ بھی میں نے شیئر کر دیا. اب اصل کہانی کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ بھی میں نے شیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب نے ایک کالے چینل کو انٹرویو کیا دیا ہے. تمام جو دانشور ہیں ان کے اوپر پل پڑے ہیں، بشمول سرکاری وزراء اور ان کے ساتھ دینے والے ٹاؤٹس. اصل کہانی کیا ہے؟ کیا جنید اکبر صاحب کو یہ انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا؟ نمبر 1. دیا ہے تو چیک کرنا چاہیے تھا کہ کون سے چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں. اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس میں ایسی کیا قباحت ہے جس کو بیان بنا کر، جس کو معاملہ بنا کر آگے پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کی تفصیلات کیا رہیں گی وہ بھی میں شیئر کروں گا. پھر ہمارے ہاں جو ملٹائی نیشنل کا کردار ہے نا، اس کے اندر لوگوں کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے، ان کے واجبات نہیں دیے جاتے. ایک حال ہی میں واقعہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان نے کوشش کی عدالت کے باہر اپنے آپ کو جلانے کی، اور اس کے بعد وہ جابر نہ ہو سکے. وہ کمپنی کون سی ہے، اس کمپنی کے اندر معاملات کیا رہے، اور اس طرح کی کمپنیز کس طرح ایڈورٹائزر بن کر سکرینز کے اوپر خبروں کو رکواتی ہیں اور معاملات کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گا. اس کے علاوہ کچھ وائرل ٹویٹس، وائرل بیانات بھی ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب، ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے، انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ چینل کا لنک ہر ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، جا کر اس کو کلک کر کے جوائن کر لیں گے. آپ کا ہمارا رابطہ بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. حسب معمول، حسب روایت، حسب ذائقہ، اسی طرح کا احتجاج جو فارمولہ ہمیں فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب نے دیا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، وہ میں شروع کر کے پھر کچھ ڈیٹیل میں جاتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کے اور ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، تو کر کیا سکتے ہیں؟ اچھا، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے. سب سے پہلے رمضان کریم کی جو فیوز و برکات ہیں، آپ جہاں جہاں موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. میں واپس اپنے اسٹوڈیوز میں آ چکا ہوں. اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر 3 ولاگز، پہلا جو ہوگا تقریباً 2 بجے کے قریب، دوسرا 4:30 سے 5 کے درمیان، اور تیسرا تراویح کے بعد یعنی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. ڈیلی تینوں ولاگز ہوا کریں گے. پہلے جو انٹرپشنز ہوئی ہیں اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، گو کہ ہم تمام معاملات ابھی بھی فیس کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی معذرت خواہ ہوں. ٹاپ سٹوری جی، یہ طالبہ ہیں، میں ان کا نام ریویل نہیں کر رہا، سب کو پتہ ہی ہوگا آلریڈی. بیچاری کو وہ کہہ رہی ہے مبینہ طور کے پر، اس کا کلیم ہے کہ اس کو تھریٹس ہیں. اس طالبہ نے ایک ٹی وی شو کے اندر، منصور علی خان کے شو کے اندر، پرائیویٹ ٹی وی چینل یعنی ہم نیوز کے اوپر یہ بولا تھا کہ جب بھی شریف خاندان کی یا مریم نواز صاحبہ کی تصاویر سامنے آتی ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ چینل سوئچ کر لیتی ہیں. اب یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ان کو دھمکیاں موصول. ایک تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا ریئل اکاؤنٹ ہے جہاں سے انہوں نے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. یہ ویڈیو بھی ریئل ہے، جو اس ویڈیو کے اندر بول رہی ہیں وہ بھی ریئل ہے. تو اس کا مطلب ہے حالات کس قدر سنگین ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کے اوپر طنز بھی کر دیتا ہے یا تنقیدی جملہ بھی کہہ دیتا ہے، چاہے وہ کرٹیسزم کنسٹرکٹیو ہے نہیں ہے، اگر یہ والا معیار سب کے لیے ایک جیسا رکھنا ہے تو پھر سب کی حد تک عزت ہوتی ہے. ہم سب کی ہو رہی ہے، پچھلے 2.5-3 سال سے ہو رہی ہے، سالہ سال سے ہو رہی ہے، ہر دور میں ہو رہی ہے. پھر ہم بھی اسی طرح سے پھر اس کے اوپر رسپونڈ کریں. لیکن جس طرح وہ کلیم کر رہی ہے بچی، میں پہلے پورا ویڈیو کلپ سنا دیتا ہوں، یہ سنیے گا. شروع میں نے آپ کو چھوٹا سا دکھایا تھا، یہ ملاحظہ کیجیے. یہیں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ مجھے تھریٹس بھی موصول ہوئی ہیں. اس پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی اور میں نے اس کے اوپر تنقید کی،
تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی غلط بات ہے، اور جو بات میں نے کی وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں آتی ہے، اس میں کوئی اتنا آبجیکشن کسی کو ہو اس پہ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے. اور بلکہ ایک بات میں وہاں پر کہنا بھول گئی تھی، میرے ذہن میں نہیں آیا کہ مسئلہ صرف تشہیر سے نہیں ہے کہ آپ اپنی تشہیر کیوں کر رہی ہیں. مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن منصوبوں کی تشہیر کی جا رہی ہے وہ تو منصوبے بھی عثمان بزدار صاحب کے دور کے تھے. تو میں تو بہت کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی. جو بات ہمیں غلط لگ رہی ہے، جو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اگر ہم اس کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کو کوئی آبجیکشن ہونی چاہیے یا کسی کو کوئی ایشو ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے اور اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی بیسس پہ اگر کوئی اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، دیکھیں یہ ہمارا آئینی حق ہے. تو اگر کوئی بات میں نے کر بھی دی ہے تو اس میں کسی کو مجھے اس طرح کی ضرورت نہیں کہ کوئی مجھے تھریٹ کرے یا اس کو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. تو اب یہ بچی بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ کسی کو اس کے اوپر آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. کسی کو یہ ذہن میں لاتے ہوئے ہمیں تھریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ شاید ان کی حد تک عزت ہو گئی ہے. تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں اپنے دلوں کو اور دماغ کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر یہ کسی کے اوپر کرٹیسزم کر دے، یہ اپنے والدین کو نہیں چھوڑتے بھائی، یہ اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے ٹیچرز کو نہیں چھوڑتے. یہ پرو جنریشن ہے، جین زی ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آرگومنٹ کا جواب آرگومنٹ کے طور پر دینا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ انسلٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے معیار کے اوپر ان کو مینٹلی سیٹسفائی نہیں کر پا رہے. یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور ہماری جو حرکات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نان میریٹوریس قسم کے لوگوں کو سیف گارڈ کر رہے ہیں. ان کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے، پھر بھی ان کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. چور کو چوکیدار بنایا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے. ابھی میں آپ کو محسن نقوی صاحب کی کارکردگی بتا دیتا ہوں. ٹیم کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے، یہ جو اسٹیڈیم بنا تھا چند دن کے اندر، اس اسٹیڈیم کی چھتیں ٹپک پڑی ہیں، جگہ جگہ سے پانی گر رہا ہے. کل وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، لیکن ان کو بچانے کے لیے سب آگے آگے. میں عطا تارڑ صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کی جو کارکردگی ہے، بلکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. محسن نقوی پر تنقید کرنے والوں کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس محسن نقوی کی چیئرمین شپ کے دوران پاکستان نے آسٹریلیا کے اس کے گھر میں ون ڈے سیریز میں شکست دی تھی. بڑا کارنامہ مارا تھا جی. اور کتنی سیریز ہارے ہیں کسی کو پتہ نہیں. یہ چند دن کے اندر قذافی اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا، اس کو ٹھیک کر دیا گیا لاہور کے اندر، اور پھر اس کی چھت ٹپک پڑی. جو بھی اسٹیڈیم ہے، معذرت اگر میں نام بھول رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ میرٹ کی جگہ اپنی ذاتی دوستی یاری میں کسی کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے، چاہے وہ سرکار میں سے کسی کا بھی دوست یار ہو، تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ پھر نوجوان اسی طرح کے ریاکشنز ہی تو دیں گے. اور کیا کریں گے؟ اگر یہ ریاکشن نہ دیں تو ان کے پاس آپشن بچا کیا ہے؟ یا پھر وہ کر کے دن گزارے. رمضان کے اندر بھی آپ کو یہ سناتے رہے سلواتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں. آ جاتے ہیں جنید اکبر صاحب کے اوپر. جنید اکبر صاحب نے حال ہی میں ایک کالے چینل کو انٹرویو دیا. اچھا، وہ چینل جو ہے وہ سب کے ٹویٹس لگا رہا ہوتا ہے، لگانے دیں. وہ سب کے انٹرویوز کر رہا ہوتا ہے، کرنے دیں. ان کے چینل کے اوپر جا کر انٹرویو دینے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قباحت ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کو بطور کے پی کے پی ٹی آئی کے صدر کی حیثیت سے، پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، انہیں سربراہ کی حیثیت سے انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اسی طرح کے کچھ پورٹلز نے میرے ٹویٹس کے تراشے نکال کر ان کو بڑا پروجیکٹ کر کے پوسٹر بنا کر لگانا شروع کر دیا. جب میں نے دیکھا اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا پروجیکٹ کس کا ہے، تو میں نے ری پوسٹ نہیں کیا، ری ٹویٹ نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ اس سے میرا امپریشن کیا جائے گا. تو یہ امپریشن کو سیف گارڈ کرنا آپ کو سمجھنا چاہیے. اس کے باوجود اگر آپ نے دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے دفاع میں اس خاتون اینکر کے حق میں جو سارا سرکاری کیا کہتے ہیں مشینری وہ کھڑی ہو گئی ہے، وہ میں دیکھ کر حیران تھا. جیسے حسن ایوب صاحب کہتے ہیں بطول راجپوت کے خلاف جنید اکبر کی غلیظ زبان اور ہراساں تحریک انصاف کی عورت دشمن ذہنیت کی ایک اور جھلک ہے یہ صحافت کے خلاف. اور پتہ نہیں کیا کچھ. بھائی جان، پچھلے 1.5 سال 2 سال کے دوران 3 درجن کے قریب صحافی آف ایئر ہوئے. 3 درجن ابھی بھی ہو رہے ہیں. ان کے لیے تو ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلا. ٹھیک ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی وقت بھی آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں. اور تو پھر
जो मैनिपुलेशन होती है ना इंटरव्यूज की, वो एंकर के हाथ में होती है या कंटेंट मैनेजर के हाथ में होती है, वो कैसे करता है मैनिपुलेट। तो मैनिपुलेट जो हुआ है उसके ऊपर जुनैद अकबर साहब का रद्द अमल आया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जुनैद अकबर साहब को भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था और देखना चाहिए। अभी हाल ही में लाहौर में एक वाकया पेश आया, मैंने गुज़िश्ता दिनों को अपने एक व्लॉग के अंदर भी शेयर किया था कि लोअर कोर्ट से नेस्ले कंपनी का एक मुलाजिम जो मुलाजमत से हाथ धो बैठा, अपने वाजबात के लिए अपने हक में फैसला करवाता है, हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती, उसके बाहर वो अटेम्प्ट करता है खुदसोजी की, और फिर होता यह है कि वो बेचारा जांबाक हो जाता है। अब हालात ये हैं कि जुडिशियल सिस्टम हमारा इतना नातमा है कि कोई शख्स अपने वाजबात की क्लियरेंस के लिए खड़ा हो जाए तो उसको नहीं मिलते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम बोल के जो मुलाजमीन थे, सारे मुलाजमीन लाइन लगे हुए हैं, किसी को पैसे अभी तक नहीं मिले। हालांकि यहां पर हमारे यहां करारदादें भी मंजूर हुई हैं, कानून पास हुए हैं कि 60 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1.5-2 साल हो चुके हैं। ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर। तो फिर जब इंसाफ नहीं मिलेगा और फिर सिलेक्टिव जस्टिस होगा, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस होगी, तो फिर बंदा किससे बात करे। अभी मैं एक और चीज देख रहा था, जैसे मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि बेखबर जराए के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी व्हाइट हाउस मदऊ करने पर गौर शुरू कर दिया है। ये जैसे यूक्रेन के सदर के साथ हुआ है उसके बारे में कहते हैं, जिसके बाद वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाना दावत रुकवाने के लिए मुतहर्रिक हो गया। अच्छा, इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि असल कहानी क्या है और फिर अमेरिका से एक बड़ी स्टोरी क्या आ रही है। इसके बाद वाला व्लॉग तकरीबन 4:30 बजे के करीब शेयर किया जाएगा। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जायब लगती है तो इंतहाई माजत, और जायब लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। एहसन इकबाल साहब कहते हैं मौजूदा पाकिस्तान इमरान दौर से कहीं ज्यादा मुस्तहकम और महफूज है। कितना महफूज है इसका कमेंट में नीचे आप जवाब लिखिएगा। कितना मुस्तहकम है कमेंट में नीचे आप जवाब लिखिएगा। मैं आपसे मैक्सिमम कमेंट्स चाहता हूं, इसके ऊपर कमेंट करें नीचे, क्या कहना चाहते हैं आप। अच्छा जी, ये हसन अयूब अल मारूफ रावी वो कहते हैं खबर यह है कि अडियाला में इमरान खान की कुव्वत समात में मसला आ रहा है। अब कुव्वत समात में मसला कहां आ रहा है ये हमें बताए, हमसे पूछा, ठीक है। बसारत में भी और समात में, दोनों में मसला आ रहा है और 77 साल से आ रहा है, अल्लाह माफ करे। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अगला व्लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।